أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ہمارے گھریلو زندگی کے مسائل کا حل بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپس کے اس ازدواجی زندگی کو کہ یہ زندگی کیسے خوشگوار ہو اور ہماری گھر کی زندگی کیسے بہترین بنے، اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے بیان فرمایا ہے مختلف صورتوں میں۔ ذرا سا اگر ہم غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کی تفصیلات حدیثوں میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا، لیکن تلاوت کا طریقہ اور اس کی تفصیلات حدیثوں میں ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ گھریلو زندگی یہ کتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہے، مضبوط اس اعتبار سے کہ میاں بیوی جب تک نہ چاہیں یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، اور نازک اس اعتبار سے کہ اگر شوہر نے مذاق میں بھی طلاق کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، کیونکہ گھریلو زندگی میں مسائل آتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو کیسے ان کو نبھانا ہے، کیسے مصالحت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بڑے جامع انداز سے اللہ نے بیان فرمایا۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم باتیں ہیں ان آیتوں میں، کیونکہ جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو مسائل تو پیش آتے ہیں، گھریلو زندگی کے بھی مسائل پیش آتے ہیں، لیکن اس کا حل طلاق نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو فوراً شیطان جو ہے طلاق کی طرف ذہن لے کر جاتا ہے۔ طلاق گھریلو مسائل کا حل نہیں ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ جب گھریلو معاملات میں کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو شوہر غصے میں آ کر جو ہے طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق ہم لوگ تو ایک طلاق کو طلاق سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ہم 3 طلاق کو ہی طلاق سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب شوہر غصے میں آتا ہے تو فوراً تینوں طلاقیں دیتا ہے، اور جب 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں
تو عورت سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ ہمارا صلح کرو، اور جب کہتے ہیں بھی 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب آپس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ دوستو، اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام سخت نہیں ہے، بلکہ اس طلاق کو مس یوز کیا گیا ہے، اس کا طریقہ غلط، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گھر بگڑ گیا۔ میں ان 2 آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں میں بتاؤں گا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جب بھی گھر کے مسئلے میں جب بھی گھریلو زندگی میں کوئی بھی مسائل آتے ہیں تو فوراً جو ہے جدائی کی، طلاق کی بات سوچی جاتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان کے مسئلے کو کیسے حل کیا؟ جس دین کے اندر ہمارے گھریلو مسائل کا حل اتنا بہترین ہے، اس گھر میں تو طلاقوں کا ایشو اور اس کی فیصد بہت کم ہونی چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، اور غیر مسلم بھی اور عورتیں بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے، عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، عورتوں پہ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ عورتوں پہ زیادتی اسلام نے نہیں کی، شوہر نے اس طلاق کے حکم کو غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے وہ زیادتی اٹھا کر اسلام پر ڈالی جا رہی ہے۔ کیونکہ یہ باتیں سننے کو آتی ہیں کہ جب طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو عورت کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ واقعی اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر کے مسئلے کو، میاں بیوی کے آپس کے مسئلے کو اسلام نے حل کیسے کیا۔ یہ 2 آیتوں میں کہیں طلاق کا ذکر ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ 2 آیتیں ہمارے گھریلو مسائل کے حل کے لیے ہیں، ہمارے میاں بیوی کے اختلافات کے حل کو بیان کیا گیا ہے، جس سے گھر محفوظ ہوتا ہے، جس سے گھر مضبوط ہوتا ہے، اور گھر جو ہے بچتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ طلاق تو بالکل آخری ہے، طلاق تو بالکل وہ آخری مرحلہ ہے، اور وہ بھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس کو سب سے آخر میں ضرورت کے درجے میں استعمال کرنا ہے، تاکہ بات اگر نہ بن پائے تو پھر جو ہے بس اس رشتے کو ختم کرو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اسے استعمال کرتے ہیں۔ سوچیں، ایک آدمی جو ہے اس پر کوئی زخم، اس کے ہاتھ میں کوئی زخم لگ گیا تو پہلے تو وہ گھر میں ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ فوراً جا کے ڈاکٹر سے کہے کہ اس کا آپریشن کرو۔ گھریلو مسائل میں طلاق کی بات کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی ذرا سا پرابلم اگر آ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے جا کر جو ہے آپریشن کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کو بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے طلاق کا استعمال کا طریقہ امت کو بتایا، اگر اس طریقے سے اگر کوئی طلاق استعمال کرے تو 90% طلاق سے محفوظ ہو جائے گی، اور ضرورت کے درجے میں جہاں پر نہیں بن پا رہی ہے اس کے لیے تو اللہ نے راستہ دیا ہے۔ تو بہرکیف ہمارے گھریلو زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حقوق کو بیان فرمایا، کیونکہ ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، اور یہ سکون اللہ نے چیزوں میں نہیں رکھا۔ زندگی کا سکون، زندگی کی راحت اللہ نے ہمارے گھروں کے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا ہے،
بلکہ اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں جب وہ اعمال زندہ ہوں گے، اللہ پاک اس گھر کے اندر سکون کو لائیں گے۔ وہ گھر چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس دستر پر مختصر سی یعنی روٹی چٹنی ہی کیوں نہ ہو، وہ اعمال، گھر کے اعمال کیا ہیں؟ ایک ہے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، روز صدقہ دینا، دعاؤں کا اہتمام، یہ بھی اعمال ہیں۔ لیکن میاں بیوی کے آپس کے جوڑ کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک ذمہ داریاں دی ہیں۔ شوہر کو بیوی کا حق بتایا، بیوی کو شوہر کا حق بتایا۔ جب یہ دونوں اپنے اپنے حقوق کو ادا کریں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ گھر جو ہے سکون کا، راحت کا، چین کا ذریعہ بنے گا، محبتیں زندہ ہوں گی۔ اس کا اثر ہماری صحت پر، اس کا اثر ہمارے دنیاوی کاموں پر، اس کا اثر ہماری اولاد پر، زندگی خوشگوار بن جاتی ہے، جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ شوہر کے حقوق کو بیان کیا، عورت کے حقوق، عورت کا حق کیا ہے؟ شوہر سے کہا کہ عورت کو سب سے پہلے یعنی عورت جب نکاح کر کے آتی ہے تو اس عورت کو شوہر جو ہے تحفظ دے، تحفظ کہ بھئی کہ سیکیورٹی، کہ بھئی کہ وہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا ایمان، سب یعنی وہ محفوظ تصور کرے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں۔ یہ حق ہے، گھر میں رہے تو یہ محسوس کرے یہ میرا گھر ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بس ایسا ماحول نہیں بنانا ہے کہ جس سے جو ہے یعنی اس کے دل میں یہ بات ہو کہ بھی کہ ہاں جب شوہر بار بار طلاق کا لفظ، دھمکانے کا لفظ، جدائی کا لفظ کہے گا، وہ تو کہے گا بھئی تو یہ میرا گھر ہے ہی نہیں۔ اسے اطمینان ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ کمیاں خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، خوبیوں کو دیکھتے رہنا، کمیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا، یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں اپنا تحفظ محسوس کرے کہ یہاں میری حفاظت ہے، میرے جان کی، میرے مال کی، میرے ایمان کی، میری عزت کی حفاظت ہے۔ یہ کون دے گا؟ یہ شوہر دے گا۔ شوہر کی طرف سے بیوی کو توجہ ملنی چاہیے، یہ حق ہے، لاپرواہی نہیں، کیونکہ توجہ کی جو ضد ہے وہ لاپرواہی ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے بیوی کو لاپرواہی ملے تو اس گھر کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو توجہ بات چیت میں، معاملات میں، پسند ناپسند میں، ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر قربانی دے کر آتی ہے، تو اگر اس عورت کو اس کے شوہر کے گھر میں توجہ نہ ملے، خاص طور پر شوہر کی طرف سے، تو پھر یہ حقوق بتا رہے ہیں کہ ایک عورت کا حق کیا ہے جو شوہر کے ذمے ہے۔ محبت دے۔ اللہ نے عورت کو حساس پیدا کیا، مرد کو خوددار بنایا۔ یہ عورت کے اندر یہ صفت ہے، حساس ہے، حساسیت زیادہ ہوتی ہے، مرد میں خودداری زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں کے لیے حق کہ بھی ادھر محبت زیادہ ملے، ادھر اطاعت زیادہ ہو، تو پھر جو ہے گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا، محبت ملے۔ کہ شوہر کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اگر ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے ساتھ کتنی دلجوئی کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ محبوب بن کر گھر میں رہتے تھے۔ یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، آپ نے عمل سے بتایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کھا رہے تھے، یعنی آپ جو ہے کھجور اور مکھن کھا رہے تھے۔ فرمایا کہ عائشہ کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ تم مجھے پسند ہو۔ سبحان اللہ، محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ محبت کے اظہار کا سب سے حلال طریقہ، حلال جگہ وہ بیوی ہے،
کہ شوہر اپنے بیوی سے محبت بھی کرے، محبت کا اظہار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت بھی فرما رہے ہیں۔ بھرے مجمع میں آپ نے فرمایا، کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں فرمایا، میں اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت بھی کی، محبت کا اظہار فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے شہد اور مکھن ان دونوں کو ملا کر کھانے سے زیادہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، عائشہ تمہارا جواب میرے سے اچھا ہے، تمہارا جواب میرے سے اچھا ہے۔ ہم یہ واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں سیرت کی کتاب میں، آپ نے اپنے گھر والیوں کے ساتھ کیسے محبت کے ساتھ، اظہار محبت کے ساتھ، کبھی کھا رہے ہیں دستر پر تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی گوشت کا ٹکڑا استعمال کیا اور اس کو رکھ دیا تو آپ نے اس حصے کو اٹھا کر کھایا۔ یہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا یہ گر ہے۔ اللہ نے بیوی محبت کے لیے پیدا کی ہے، بیوی سے محبت، بیوی سے محبت کا اظہار، اس کا طریقہ سکھایا۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ اطاعت کا مجسمہ بنے گی، جو یہاں قرآن پاک میں اللہ نے عورت کا حق بیان کیا اور شوہر کا حق بیان کیا کہ بیوی کو شوہر کے حقوق کی رعایت کرنی ہے۔ اس کا سب سے بڑا حق شوہر کا کیا ہے؟ شوہر کا سب سے بڑا حق، بلکہ عورت کا سب سے بڑا کمال، عورت کی سب سے بڑی خوبی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت ہے۔ فالصالحات قانتات، جو فضیلت اللہ نے شوہر کو دی ہے اس فضیلت کو تسلیم کرے اور اس کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے جائز کاموں میں، اپنے شوہر کی فرما بردار۔ ہر دو طرف بھی، ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری بات سنے، ہر شوہر یہ چاہتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اور ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے میرے قبضے میں رہے۔ طریقہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اسلام جو ہے رہبری کر رہا ہے۔ شوہر سے کہا کہ تم اس پہ محبت کا اظہار کرو، محبت کرو، پھر دیکھو وہ کیسے وہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ اور بیوی سے کہا کہ تم اس کی اطاعت کرو، شوہر کو اس کا درجہ دو، پھر کیا ہوگا؟ تم اس کے دل پہ راج کرو گی۔ اطاعت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں، محبت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ اللہ کا دین فطری ہے۔ گھر کی زندگی کی حفاظت کے لیے، گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ نے جو ہے یہ نظام چلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر آپ جو ہے کئی واقعات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کبھی آپ دوڑ لگا رہے ہیں، ہم سنتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کتنی توجہ سے سن رہے تھے آپ۔ حدیث زرع جو بڑی تفصیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 11 عورتوں کی کہانی سنا رہی ہیں، آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ توجہ دینا، وقت دینا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر مسئلہ، یہ معاملہ بگڑتا کہاں ہے کہ جب دو طرفین سے حقوق کا مطالبہ ہو، شوہر کہے کہ یہ میری اطاعت نہیں کرتی، بیوی کہے کہ یہ مجھے وقت نہیں دیتے میری بات میں، پھر وہاں اس گھر کے اندر سکون کہاں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نظام بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی سے یہ امت کے سامنے نمونہ پیش کر رہے ہیں۔
فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فوقیت دی ہے مردوں کو، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے مردوں کو عورتوں پر، شوہر کو ذمہ دار بنایا بیوی پر۔ اب وہ ذمہ دار کیسا ہو؟ اب سنیں نا، اب ذمہ دار کیسا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، ذمہ دار گھر کا کیسا ہوتا ہے؟ وہ گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ آپ نے عملی طور پر بھی اور زبان سے بھی کہہ کر بتایا۔ ذمہ دار ایسے ہو، کوئی بھی ذمہ دار اگر اس کے مزاج میں جو ہے حاکمانہ انداز آ جائے، ڈکٹیٹرشپ آ جائے، تو وہ نظم تباہ ہو جائے گا، چاہے وہ ادارے کا ہو، چاہے وہ گھر کا ہو، کہیں بھی ہو۔ ذمہ دار کیسے ہو؟ ذمہ دار اس بیان، ذمہ دار خیر کا ذریعہ ہو۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اللہ نے فضیلت دی، اللہ نے مقام دیا۔ گزشتہ میں نے عرض کیا کہ فضیلت الگ چیز ہے، حقوق الگ چیز ہیں، دونوں کے حقوق برابر، ان کے حق ان کو بتایا، شوہر کا حق بتایا۔ شوہر کا حق کیا ہے کہ عورت، دیکھیں نا کتنا، یعنی سبحان اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے، بیوی کے لیے کتنی دنیا اور آخرت آسان کر دی، جنت بھی آسان، عورت کی جنت کتنی آسان ہے۔ دیکھو ایم امرأۃ صلت خمسہا صامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بعلہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، اپنی حیا کی حفاظت کر لو، اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت کر لو، کیا ہوگا؟ اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ کتنی آسان ہے ایک خاتون کے لیے جنت، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس رخ پر ہمیں سوچنا، ہمیں خود اپنی ذات کو نمونہ بنانا، اور اپنے بچوں کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرنا، اور اس کے مطابق تربیت کرنا، تاکہ آگے ان کے گھر بھی بنے۔ گھریلو زندگیوں میں مسائل تو ہر کس گھر میں نہیں ہوتے، لیکن پہلی ہی بات اگر طلاق کی، جدائی کی اگر ہو تو وہ گھر نہیں بنتا۔ وہ گھر کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے حقوق زندہ ہو۔ یہاں پر حقوق اللہ نے بیان فرمائے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ حقوق ہیں۔ اب حقوق کے بیان کرنے کے بعد اب آگے دوسری بات فرمائی کہ واللاتی تخافون نشوزہن، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے مزاج میں نافرمانی آ جائے، مزاج میں نافرمانی آ جائے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے گھر کے ماحول کے لیے، گھر کی ازدواجی زندگی کے لیے۔ تو پھر کیا کریں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ فاعظوہن، انہیں نصیحت کرو، بڑی دل سوزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور سچی، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ انہیں نصیحت کرو، اور خاص طور پر کہ نصیحت قبول کرنے کی استعداد اللہ نے مردوں سے زیادہ عورتوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ مزاج میں نرمی ہوتی ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، خاص طور پر آخرت کی بات، قبر کی بات، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات، یہ اگر بات ہو تو عورتیں سب سے زیادہ اس کا اثر لیتی ہیں۔ مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ فاعظوہن، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، فاعظوہن، اچھے طریقے سے انہیں واعظ کرو، انہیں سمجھاؤ۔ یہ سب سے پہلے اللہ نے بنایا۔ سوچے دیکھیں نا، گھریلو مسائل حل کرنے کے لیے جو تدبیریں ہیں، وہ تدبیریں کیسی،
یہ اسلام ہے. ایسا خوبصورت نظام ہمارے ساتھ ہو اور پھر گھر کے اندر جو ہے مسائل حل نہ ہو تو کتنی بڑی یہ وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. فَعِظُوهُنْ انہیں سمجھاتے رہو، سمجھاؤ. اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ اگر وہ بات سمجھ میں نہ آ سکے، اگر کسی وجہ سے بات نہیں سمجھ سکی تو پھر کیا ہے دوسرا درجہ؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں چھوڑ دو ان کے بستروں پر، یعنی آپ الگ ہو جاؤ. مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ کروٹ بدل کے سو جاؤ. اب کوئی کہے کہ نہیں بہت مشکل کام ہے، دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، کیا کریں؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي، کروٹ بدل کے سو جاؤ، یا بستر الگ کر لو. یہ نہیں کہا کہ ان کو کمرے سے نکالو، ان کو بستر نہیں. عورت کی عزت، عورت کا احترام سکھایا. فرمایا نہیں، ان کو اس جگہ رکھو، آپ وہاں سے نکل جاؤ. یہ بہت بڑی یعنی سوچنے کی بات ہے. یہ زندگیوں میں گھر کے ماحول کو بنانے کا، گھر کے اندر دین لانے کا طریقہ کیا ہے؟ سختی، حاکمانہ انداز، یہ نہیں چلے گا. اس سے تو ٹوٹ جاتی ہے چیز، ہے نا. اللہ تعالیٰ دیکھو نا، ایک آدمی جو ہے کوئی چیز بیچتا ہے، ایک آدمی کسی چیز کو بنایا، بنانے کے بعد وہ جو ہے بیچ رہا ہے، اور بیچتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اس میں یہ اس کو اس طرح استعمال کرو، اس طرح کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گی، اور اس میں یہ گڑبڑ ہے، بتا کر اس نے بیچا. لیکن اگر کوئی اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے پسلی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. مزاج کو بتایا، مزاج بتا رہے، مزاج میں ٹیڑھا. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی. وہ پسلی ٹوٹنا کتنی بڑی بات ہے. پسلی کبھی پسلی، اللہ تعالیٰ مزاج کو بتا رہے ہیں سیدھے مت کرو. یعنی مطلب گھر کی زندگی میں یعنی ہمیشہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ہمیں جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے. کام اگر اچھا ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بگڑ جائے ٹھیک ہے، بگڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں. مزاج ایسے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ، کہ بستر سے علیحدہ ہو جائیں. ایک روایت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر کے اندر دین، جیسے اگر کوئی اگر دیکھو نا، ایک بہت بڑے ہمارے اکابر میں ہیں خالد صدیقی صاحب علی گڑھ کے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے ایک عجیب بات ایک بار کہی تھی کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا، بیوی اس کے مزاج میں نماز پڑھنے کا مزاج نہیں تھا. جس گھر میں تربیت، جس گھر کا ماحول تھا، نماز کی پابندی نہیں تھی، لیکن یہ شوہر نمازی تھا. تو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے تو وہ بیوی اٹھتی نہیں تھی. 1 دن 2 دن 3 دن شوہر پریشان کہ ارے نماز نہیں پڑھ رہی، کیا کرے؟ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ بڑی عجیب بات انہوں نے کہی تھی کہ اس شوہر نے کیا حکمت اختیار کی. کہا کہ اس نے طے کیا کہ جس دن آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس دن میں ناشتہ نہیں کروں گا. اور واقعی اسی لیے یہ مجاہدہ ہے، یہ قربانی ہے. ایسا نہیں کہ گھر میں ناشتہ نہیں کریں گے، چاہے اسٹار بکس میں جا کر جو ہے کافی پی لیے وہاں پہ، نہیں. واقعی انہوں نے جو ہے نا اس کی قربانی دی. 1 دن 2 دن بس
کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا اثر رکھا اس عمل پر کہ وہ بیوی تہجد گزار بن گئی. اللہ نے عورت کی مزاج میں بڑی نرمی رکھی ہے، حساسیت طبیعت میں ہے، بس طریقہ سمجھانے کا ہونا چاہیے. اللہ نے یہی کہا الرجال قوامون علی النساء کہ بھئی اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. ذمہ دار کیسا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا رہے. تو گھر کے اندر دین لانے کا یہ طریقہ ہے کہ تھوڑا سا قربانی آ گئی، یہ قربانی کرے، تم ہٹ جاؤ وہاں سے، جا کے تم ایک مرتبہ ایک دن ہال میں سو جاؤ، بستر الگ کر دو، پھر دیکھو کہ یہ بات ایک شریف عورت پر بہت شاخ گزرے گی، وہ برداشت نہیں کر سکتی. ہاں فوراً معاملے کو سمجھ جائے گی کہاں گڑبڑ ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے. فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ یہ دوسرا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری بات کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ اس کو ذرا سمجھیں، کیونکہ ہم لوگ اس کو ترجمے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کہ بیویوں کو مارو. کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور زندگی کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا بتایا. ضرباً غیر مبرح. مفسرین نے 6 شرائط لکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مار کا مطلب وہ مار نہیں جو ہمارے تصور میں ہے، جو آج کل معاشرے کے اندر ہوتا ہے. یہ وہ مار ہے جس مار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ وہ مار ہے جس مار کی اجازت نہیں دی آپ نے، کہا طلاق دے دو بہتر ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے. مار کا مطلب کیا ہے؟ مار کا مطلب یہ ہے کہ بس نشان نہ پڑے، ورم نہ آئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر سمجھانے کے بعد، بستر الگ کرنے کے بعد پھر بھی یہ بات اگر محسوس ہو رہی ہے کہ یہ عورت سمجھے گی نہیں اس سے بھی، تو مارنے کی اجازت نہیں ہے. مار کا مطلب یہ ہے کہ بس کچھ کپڑے سے لگا دیا، بس احساس ہو گیا کہ یہاں تک اجازت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ایک حکم کو آپ نے عمل کر کے بتایا، لیکن یہ ایک حکم ایسا ہے جس پر آپ نے عمل نہیں کیا. آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، جانور کو تک آپ نے نہیں مارا، تو بیویوں کو تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. کبھی آپ اپنی گھر والیوں کو سمجھائے، 1 مہینے کے لیے آپ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے، جس پر سورہ احزاب کی آیتیں اتری، علیحدگی ہو گئی، یہاں تک ہے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو نہیں، آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. مار سے وہ مار نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر جو چیزیں ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. فرمایا کہ اگر وہ بات مان لیں، سمجھ جائیں، تو پھر ایک بات ہمیں یہ بتائی، دیکھو گھریلو زندگی میں پچھلی باتیں کہتے ہیں نا کہ صلح مصالحت کے لیے، صلح صفائی کے لیے پچھلی باتوں کو اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ جتنی پچھلی باتیں اٹھیں گی اتنا دل خراب ہوں گے اور معاملات بگڑیں گے. کہ بھی آگے بڑھو، گھر آگے بڑھتا ہے اس سے. فلا تبغوا علیہن سبیلا، پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھ کے اب آگے جو ہے نا اس کو ٹارچر مت کرو. بات غلطی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، شوہر سے بھی ہو گئی، بیوی سے بھی غلطی ہو گئی. اب اگر یہ ایک ایک بات، یہ 2 آیتیں ایسی جامع ہیں کہ اگر ہم سبحان اللہ اگر ہم ذرا سا غور کریں اس میں، یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 اور 35 اگر ہم غور کریں، ایک ایک حکم جو ہے نا ہماری گھر کی زندگی کو بنا رہا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. سبحان اللہ، کہ ہمارے گھر کے مسئلے ختم ہو جائیں گے.
خاندانی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اس میں ایک چیز کیا ہے کہ باپ مان لے، صلح ہو جائے، معافی ہو جائے، پھر کیا کرو؟ بس پچھلی باتیں اب مت کرو، پچھلی باتوں کو لے کر جو ہے اب جو ہے اس کو ان اللہ کان علیا کبیرا، ان اللہ کان علیا کبیرا، خاص طور پر اللہ مردوں سے کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے گھر کی ذمہ داری میں، لیکن اس سے بڑے تم سے بڑا اللہ ہے۔ علی، اللہ بہت بلند ہے، کبیر، اللہ بڑا ہے۔ کیونکہ تکبر میں آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی جو ہے تکبر میں آ کر حقوق حق تلفیاں کرتا ہے۔ ایک گھر کی حفاظت کے لیے سبحان اللہ سوچیں، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ یعنی میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے وہ سارے فسادوں کی مرغی ہے، یعنی مرغی سے کئی انڈے نکلتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا اگر ہو جائے، آپس کے گھر کے جھگڑے اگر کئی فساد، سکون ختم، اعمال برباد، بچوں کی تربیت خراب، خاندانوں میں نفرت، شیطان خوش۔ سوچیں اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے فرمایا، اور پھر آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا، شقاق کہتے ہیں ضد، بعض مرتبہ جو ہے میاں بیوی میں ضد آ گئی، اب یہ دونوں آپس کی بات سن ہی نہیں رہے، آپس میں جو ہے بات سن ہی نہیں رہے۔ شقاق گھر کے ماحول میں ضد اور تکبر بڑے خطرناک چیز ہیں۔ گھر کے ماحول میں ضد نہیں آنی چاہیے۔ گھر کے ماحول میں دو چیزیں ہوں، برداشت ہو، نظر انداز ہو، کیونکہ مسائل تو ہوتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں برداشت ہو، جس گھر میں نظر انداز ہو کہ بھئی نظر انداز کر کے چلتے رہنا، وہ گھر جو ہے خوشیوں کا مرکز بنے گا۔ ضد بڑی خراب چیز ہے کہ سمجھانے پہ سمجھ نہیں رہی، کسی معاملے میں نہ شوہر سمجھ رہا ہے نہ بیوی سمجھ رہی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اب معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تک جو ہے بات باہر نہیں جانی چاہیے، گھر کی بات گھر کے اندر رکھنا، یہ سب سے پہلے یہ جو 34 نمبر آیت ہے، اس میں سارا معاملہ گھر کی بات گھر کے اندر رکھو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارا آپس میں رشتہ لباس کی طرح ہے۔ جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کرو، پروٹیکٹ کرو، اپنے چیزوں کو باہر مت لے جاؤ۔ جس طرح لباس ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتا ہے، اس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپاؤ۔ لیکن اب مسئلہ یہاں سے بھی حل نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ معاملہ عدالت میں جائے، معاملہ عدالت میں جائے۔ قرآن پاک اس صورت کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو گھر کا جھگڑا گھر کے اندر، دوسرا قدم گھر کا جھگڑا، آپس کا جھگڑا آپس والوں میں، یعنی گھر کے بڑوں میں۔ بات عدالت میں، بازار میں نہیں جانی چاہیے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی اور بیوی کی، کہ اپنے اختلافات کو اور اپنے مسائل کو بازاروں تک نہیں لے جاؤ۔ بازار کا مطلب کیا ہے معلوم؟ جس سے ملا بول دیا، جس کو چاہا بتا دیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کسی کو مت بولو۔ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔
عدالت میں لے جانا پسند نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے معاملات کو عدالتوں تک مت لاؤ، آپس میں صلح کرا دو ان لوگوں کی، کیونکہ عدالت کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ معاملہ دب جائے. قاضی کیا کرتا ہے؟ آپ غلط تھے، آپ صحیح ہیں، آپ غلط تھے، آپ صحیح ہیں، یعنی فیصلہ. مگر دل میں کینہ آ جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے. دو لوگوں میں آپس میں دل گندا ہو جائے اس کا اثر گھر پر، خاندان پر، معاشرے پر پڑتا ہے. اور اللہ اور قرآن پاک کا اصل مقصد دلوں کی صفائی ہے کہ دل صاف رہے آپس میں، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں کدورتیں نہ ہو. اس کا علاج عدالت کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج صلح میں ہے. والصلح خیر، اسی صورت میں آئے گا آگے چل کر. صلح، مصالحت، یہ سب سے بہتر چیز ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر قاضیوں سے، عدالت کے قاضیوں سے کہتے تھے جھگڑنے والوں کو صلح کی ترغیب دے کے بھیجو. ایسا نہیں کہ کیس لاؤ، جھگڑنے والوں کو صلح کی ترغیب، صحیح صلح کر لو، جاؤ آپس میں، جاؤ بھائی اپنے خاندانوں میں، اپنے بڑوں میں، محلے میں جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، ان سے بیٹھو، ان سے اپنے مسئلے حل کرو، جاؤ. صلح کتنی بڑی چیز ہے، اللہ اکبر. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کی ترغیب دے رہے ہیں. صلح کتنی بڑی چیز ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو چکی ہے، مسجد کے لیے آپ تشریف لائے. آپ کو پتا چلا کہ بنی عوف کے کسی گھر کے اندر آپس میں جھگڑا ہے. آپ سیدھے وہاں سے چلے، مدینے کے باہر کا علاقہ تھا، بالکل مضافات میں، وہاں گئے، وہاں جا کر ان کو صلح کرا کے واپس آئے. نماز میں تاخیر ہو گئی اور ادھر صحابہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرتے رہے. حضرت بلال نے فرمایا نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، ابو بکر آگے بڑھو، نماز پڑھا دو، انتظار کر رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی. اس وقت مسجد نبوی کی نماز، جس کی جماعت کا ثواب 50,000 گنا ہے. آپ بتا رہے کہ صلح کتنی بڑی چیز. عجیب معاملہ ہے، ہمارے پاس صلح، ہم جانتے ہیں دو لڑ رہے ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، کہتے ہیں ہمارا میٹر نہیں ہو. ارے بھی کم سے کم اللہ کے لیے ملنے کہہ دو بھائی کہ آپس میں معافی مانگ لو، ڈیٹیل میں مت جاؤ. اتنا کم سے کم کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے بیٹھ کے معاملہ درست کر لو. جانتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، دونوں میں جھگڑا ہے. شیطان انجوائے کراتا ہے، نہیں دیکھو کیا کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. صلح کرانا کتنی بڑی ثواب کی چیز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں، غور سے سننے کی بات ہے، کتنی بڑی بہترین حدیث. کیا دین کیا ہے سمجھا رہے، کیا تمہیں میں بتاؤں نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل چیز. اولا ادلکم بافضل الصلوات، نماز سے افضل، نفل نماز سے افضل. نفل نماز کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے. نفل نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. بندہ نوافل سے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے. روزہ جس کا بدلہ جو ہے سوائے اللہ کی کوئی نہیں دے سکتا. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا. ایسے بڑے طاقتور عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں، روزہ، صدقہ، نماز سے افضل چیز بتاؤں. صحابہ نے پوچھا ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، دو آدمیوں میں صلح کرانا، میاں بیوی میں صلح، دو بھائیوں میں صلح، صلح مصالحت. اور پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو دین کو موننے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو آدمیوں کا آپس میں فساد، آپس کا جھگڑا، آپس کا اختلاف یہ موننے والی چیز ہے. اور آپ نے فرمایا حالقہ سے مراد تم یہ مت سمجھو کہ بالوں کو صاف کرنے والا اس طرح، بلکہ دین کو ہی مون دیتا ہے.
جیسے میں نے عرض کیا، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے میاں بیوی کا جھگڑا تو سارے فسادوں کی مرغی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مطلب ہے کہ اصلاح ذات الفساد، آپس کا فساد بس سب ختم کر دیتا ہے سب کو۔ ہمارا دین کیا ہے؟ نمازیں لمبی لمبی، روزے سب، صدقے سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن آپس میں ہم آپس میں جڑے ہوئے نہیں، آپس میں اختلاف ہے، آپس میں جو ہے آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، خاص طور پر گھر۔ تو بہر کے میں عرض یہ کر رہا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب یہ تدبیر دیکھو، اب یہ معاملہ خاندان میں رکھو بھائی، اب لاؤ خاندان، گھر والوں کو لاؤ، ایک آدمی شوہر کے خاندان سے، دوسرا آدمی بیوی کے خاندان سے، یہ بہتر ہے۔ ورنہ کیا ہے، حکمن، حکم کہہ کر تین باتیں یہاں بتا رہے ہیں۔ ایسا آدمی جو واقعی اس کی نیت صحیح ہو، امانت دار ہو، سمجھدار ہو، معاملے کو سمجھتا ہو۔ امانت دار اس لیے ہو کہ غیر جانبداری سے کام نہ لے۔ یہ خاص طور پہ بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو مصالحت میں پڑھنے کا۔ ہاں، کبھی میاں بیوی کے مسئلے میں ماں باپ بھی انوالو ہوتے ہیں، لیکن غیر جانبداری طور پر کام لیں گے کہ بھئی کہ بہو کے خواہ بہو کے خلاف ہو گئے، خواہ جو ہے داماد کے خلاف ہو گئے، کیونکہ بیٹی اپنی ہے۔ قرآن اللہ قیامت کے دن جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ امانت داری، معاملہ بگڑتا کیوں ہے؟ اگر واقعی جو ہے آدمی جو ہے امانت سے جا کر سوچے، نہیں میری بیٹی کی اگر غلطی ہے تو میں بتاؤں گا، میرے بیٹے کی اگر غلطی ہے تو میں بتاؤں گا، میں اس کی رہبری کروں گا، اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، معاملہ فہم ہو، سمجھدار ہو، حکم کہتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، مصالحت کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم میاں بیوی کے مسائل میں انوالو ہوتے ہیں، اور انوالو ہو کر عجیب بات ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ ہے گھر کے مسائل کو حل کیسے کرنا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ آج ہم گھروں کے مسائل کو ڈراموں سے حل کرتے ہیں۔ ڈراموں میں کیا ذہن بنایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے۔ ارے بات کرو طلاق کی، کوئی بات نہیں، باپ بھی یہی کہتے ہیں، بیوی بھی، ماں بھی یہی کہتی ہے، اور بیٹی کا بھی ذہن، بیوی بھی بیٹی ڈیسیشن لے لیتی ہے ماں باپ کے کہنے پر۔ بوڑھے ماں باپ کا انتقال کچھ دنوں میں ہوتا ہے، وہ اکیلی کہاں رہتے؟ مصالحت کا دین جانتے نہیں، اور خاص طور پہ یہ ڈراموں نے ہمارے گھریلو زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ بڑی عجیب ذہن سازیاں چلتی ہیں اس کے ذریعے سے۔ مزاج کے اندر بغاوت، سرکشی، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں مانوں، میں کیوں جھکوں۔ کسی معاملے میں حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں دونوں میں ناراضگی ہو گئی تھی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس معاملے کو سلجھائے؟ لڑکی کے باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے آپ نے فاطمہ کو سمجھایا۔ دوستو، اللہ نے کتنی بڑی نعمت قرآن اور سنت کی ہمیں عطا فرمائی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، سارے مسائل اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہو گئے، اور اپنی زندگی کے مسائل کو ہم جو ہے ڈراموں میں، دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ سمجھانے والے بھی ایسے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس ہاں یہ فائل کرو، وہ فائل کرو، وہ ہے، یہ ہے، وہ بینیفٹ ہے، یہ بینیفٹ ہے، اور پھر کیا ہوا؟ مسئلہ ختم۔ اللہ صاف کہہ رہے ہیں، دیکھو حکم کون ہو، معاملہ سمجھے، امانت دار ہو، غیر جانبدار نہ کسی کی جانب۔ کیا مسئلہ یہی دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو اس معاملے میں انوالو ہو چکے ہیں، اِن یریدا اصلاحا، اگر تم دونوں کا ارادہ، تم دونوں جو آپ وہاں پہ اس میں جو انوالو ہوئے ہو، تم دونوں کا اگر ارادہ اصلاح کا ہو، مصالحت کا ہو، صلح صفائی کا ہو، تمہاری نیت ہونی چاہیے، تمہارے دل کی کڑھن یہ ہونی چاہیے۔ بہت بڑا ثواب ہے، بہت ہی افضل عمل ہے۔
ہونا چاہیے کہ کیسے جھگڑا ختم ہو جائے، کیسے طریقہ اختیار کرے، دونوں میں مصالحت ہو جائے، کس طرح دونوں میں آپس میں ایک دوسرے کی تعریف، کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے یوفق اللہ بینہما، اللہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ وعدہ فرمانے گھر نہیں ٹوٹے گا، یاد رکھو، زندگی خوشگوار بن جائے گی، میاں بیوی کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ اتفاق مطلوب ہے، جھگڑا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، دیکھو نا میاں بیوی میں مسئلے ہو گئے، اب ہو گئے تو اب جب تیسرا جب آدمی داخل ہوا، اس سے کہا جا رہا ہے بھائی دیکھو ذرا امانت سے کام لینا، سمجھداری سے کام لینا، معاملے کو سمجھ کے کام لینا، غیر جانبدار نہیں ہونا۔ اس سے کیا ہو، اگر اس کے ساتھ اگر جو ہے عالم دین اور بھی ماشاءاللہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ اتفاق پیدا کر دے گا، اللہ گھر نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ ورنہ ہوتا کیا معلوم، چھوٹے چھوٹے معاملے میں پرابلم ہوتے ہیں، ذرا سا تکبر، ذرا سی ضد، ذرا سی اونچی، اور یہ درمیان میں پڑنے والے جو بگاڑ لا لیے نا تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ سمجھانے والوں میں انصاف نہ ہو، سمجھانے والوں میں امانت نہ ہو، سمجھانے والوں میں سمجھداری نہ ہو، تو پھر معاملہ مصالحت کا نہیں ہوگا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، علیم ہے اللہ، خبیر ہے اللہ، جانتے ہیں اللہ کیا نیت ہے تمہارے دلوں میں، اللہ جانتے ہیں، خبیر باخبر ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ پوری آیت، دو آیتیں ہم نے سنی، یہ دونوں آیتیں صرف یہ ہے کہ ہمارے گھر کی گھریلو مسائل کے حل کے لیے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں کہیں بھی طلاق کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب بھی ذرا مسئلے بگڑتے ہیں تو فوراً نمبر 1 طلاق پر بات آتی ہے، اور اللہ کے بندے بعض لوگ تو طلاق دے ہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے مسئلے کا حل ہے، اس سے مسئلے بگڑتے ہیں اور بگڑتے ہیں، خاندان بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس دیوادی زندگی کا مقصد سکون، اطمینان، راحت ہے۔ یہ سکون لانے والے اعمال اللہ نے عورت اور مرد دونوں کو بھی دیے ہیں، دونوں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، دونوں اپنے حقوق ادا کریں۔ ہاں، حقوق ادا کرنے والے بنیں، حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر سکون لائے گا، گھر سکون کا مرکز ہو جائے گا۔ ہاں، نہیں ہوگا تو پھر گھر جھگڑے کا میدان بنے گا۔ ہاں، جھگڑے کا میدان کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے دور ہو گئے، قرآن اور سنت سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔